السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 16 سپٹمبر ہے، تھرسڈے سن 2021۔ بڑی جو خبریں آ رہی ہیں بھارت سے، وہاں پر مودی سرکار مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور خاص طور پر بالی ووڈ میں جو مسلمان اداکار ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی ہمیں تھوڑی سی جھلک ملتی ہے۔ نصیر الدین شاہ ایک بہت بڑے انڈین اداکار ہیں، فلموں میں نظر آتے ہیں، مسلمان ہیں، بڑے پاپولر اداکار ہیں، بڑے سٹرونگ اداکار ہیں۔ انہوں نے جو وہاں پر گفتگو کی ہے، ایک انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جو مودی ہے اور جو بی جے پی ہے، ان کے مسلمانوں کے لیے وہاں پہ عزائم کیا ہیں، اور یہ جو کچھ بھی آج انڈیا میں ہو رہا ہے یہ بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے، اس بات کا یقین دلاتا ہے، اس بات کے ثبوت دیتا ہے کہ آج سے 74 سال پہلے جو پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا نے جو یہ کہا تھا کہ ایک علیحدہ ملک چاہیے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جو ہندو ہیں وہ وہاں پر مسلمانوں کو آسانی سے، آزادی سے اپنے عقائد کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیں گے، وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں نصیر الدین شاہ؟ نصیر الدین شاہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یعنی وہ بی جے پی کی بات کر رہے ہیں، جو اب بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس میں آپ بال ٹھاکرے کا نام نہیں بھولے، ابھی بھی ممبئی میں جو بال ٹھاکرے کے صاحبزادے ہیں، وہ چھوٹے ٹھاکرے جو ہیں ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پر، تو وہ گینگز کو، جو انڈر ورلڈ ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں سارا پیسہ انڈر ورلڈ کا ہے، جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے بھارتی فلم انڈسٹری استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مودی کو ہیرو بنانے کے لیے فلمیں بنائیں، ہندواتا جو سوچ ہے اس کو پورے بھارت میں نافذ کرنے کے لیے آپ اپنی فلموں میں اپنے ریلیجن کا، اپنے عقیدے کا پروپیگنڈا کریں۔ اور اس معاملے پر جو وہاں پر، کیونکہ فلم انڈسٹری میں جو لوگ، بھارت کی فلم انڈسٹری میں، بالی ووڈ میں جو لوگ چھائے ہوئے تھے ان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ آپ کے سامنے نام شاہ رخ خان، پھر سلمان خان، فریدون خان یا نصیر الدین شاہ، سارے جو مین جو ٹاپ سلاٹس، خاص طور پر جو میل ایکٹرز ہیں ان میں مسلمان ہیں، تو مسلمان سہمے ہوئے ہیں۔ نصیر الدین شاہ نے کہا ہے کہ خاص طور پر جو اس وقت صورتحال ہے سلمان خان کی، یعنی انہوں نے خان بردرز نام لیے بغیر اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ سہمے ہوئے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جاوید اختر صاحب نے اور شبانہ اعظمی نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ ممبئی کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں، پوش ایریاز، مسلمان وہاں پر جا کے اپنا فلیٹ نہیں خرید سکتے۔ اداکار، یعنی انہوں نے خود اپنا ذکر کیا کہ وہ ایک فلیٹ خریدنا چاہتی تھی ممبئی کے ایک علاقے میں، لیکن صرف مسلم ہونے کی وجہ سے وہ فلیٹ انہیں نہیں لینے دیا گیا۔ اب یہ ساری بات پھر دوبارہ سامنے آئی ہے کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد جس مسلمان نے انڈیا میں کہیں کوئی اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے، وہ انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس پر کراس لگا دیا ہے۔ نصیر الدین شاہ نے جب یہ بات کہی کہ سیلیبریٹ لفظ انہوں نے یوز کیا کہ طالبان کے لیے سیلیبریشن ہو رہی ہے، اس پر ان کو بڑی سختی سے کہا گیا کہ یہ تو باربیرینز ہیں، یہ تو بڑے ایک طرح کے گنڈے لوگ ہیں جو طالبان ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو ہیومن ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی سیولائزڈ لوگ نہیں ہیں، آپ ان کی فتح پہ سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو اب نصیر الدین شاہ جو ہیں انہوں نے جو اسلام کی جو تعریف کی اس پر انہیں اپنا جو موقف ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کرنا پڑی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی بھارت کے اندر جو اسلام ہے وہ صوفی ازم کا اثر اس پہ زیادہ ہے، نظام الدین اولیاء جو ہیں، سلیم چشتی جو ہیں، یہ ان کا مذہب ہے جو انڈین موویز میں بھی جس کی ایک اڈیپٹیبلٹی ہے، ایکسیپٹیبلٹی ہے، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے جس میں
مزاروں پہ درباروں پہ آنا جانا ہے، اس کو وہ کم وہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے لڑاکے نہیں ہیں، یہ پیس لونگ لوگ ہیں، تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے وہاں پر۔ تو نصیر الدین شاہ کو یہ بات کرنا پڑی کہ جناب میں جس اسلام کی بات کر رہا ہوں، جس سیلیبریشن کی بات کر رہا ہوں، وہ میں انڈین اسلام کی سیلیبریشن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر صوفیزم ہے، یہاں پر یہ اولیاء نے جو اسلام پھیلایا یہ دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اسلام سے مختلف ہے۔ گویا اسلام کا وہ ورژن جو بی جے پی کو منظور ہو، جو ہندواتہ کو منظور ہو، وہ وہاں پر اس پر وہ مجبور ہیں بات کرنے کے لیے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پریشر ہے کہ آپ اسلام کی حیت کو چینج کریں، اسلام کے اندر جو بنیادی اصول ہیں ان کو تبدیل کر کے آپ نے اس طرح سے بنا دینا ہے کہ جو مغرب کو ایکسیپٹیبل ہوں، جو بھارتیوں کو، بی جے پی کو ایکسیپٹیبل ہوں، تو مسلمان، عام جو مسلمان ہے اس کی کیا حالت ہوگی انڈیا میں، ذرا آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ جہاں پہ نصیر الدین شاہ، جہاں پہ سلمان خان، جہاں پہ شاہ رخ خان جیسے جو لوگ ہیں وہ نہ طالبان کی جیت پر فتح کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی اور دنیا کے حصے میں اگر کوئی مسلمان اچیو کرتا ہے کوئی چیز تو اس پر بھی وہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، اوپنلی، پبلکلی، پرائیویٹلی وہ کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی وہ کر لیں تو ان کو جو میسیجز آتے ہیں وہ اس قدر خوفناک ہیں کہ دوبارہ ان کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اتنا پیسہ، اتنا انفلوئنس ہونے کے باوجود ممبئی کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہ جا کے فلیٹ نہیں خرید سکتے، اور اس وقت وہاں پر جو ایک عالم ہے، ایک خوف کا عالم ہے، اور وہ سارے بڑے بڑے لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ مودی جو ہے اور اس کی جو ہندواتہ سوچ ہے، بڑے برے انداز میں اس نے پورے ہندوستان کو اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے جو اسلام کے مذہب کے جو بنیادی جو عقائد ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ٹی وی پہ بھی پروگرام کیا کہ جبری مذہب کی تبدیلی روکنے کا بل، آپ اندازہ لگائیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 18 سال سے پہلے اگر کوئی شخص، اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ اسے، وہ مسلمان نہیں ہو سکے گا، اس کو سیشن جج کو درخواست دینی ہے ایڈلٹ بننے کے بعد، اور پھر 7 دنوں کے اندر اندر وہ سیشن جج ایک اس کے انٹرویو کی تاریخ دے گا، پھر اس کے بعد 90 دن تک وہ کہے گا کہ جائیں، 90 دن کے بعد آئیں، آپ غور کریں، اور ان دا مین ٹائم وہ جو جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اس کے اسکالر کو بلا کے اس سے کہے گا کہ اس سے بات کرو، تو وہ پھر سیشن جج اگر اوکے کرے گا تو وہ شخص مسلمان ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں جو ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور اگر کوئی اب مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہم بل لا رہے ہیں۔ ایکچولی یہ کوئی جبری تبدیلی مذہب کا بل نہیں ہے، اس کا یہ بنیادی طور پر تو اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی کو اسلام سے، قبولیت سے روکنے کا بل ہے۔ افسوسناک بات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام میں اس بات کا کوئی کہیں پہ ذکر نہیں ملتا کہ جو 10 سال، 18 سال سے پہلے کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ ایک این جی اوز کو خوش کرنے کے لیے، مغربی دنیا کو خوش کرنے کے لیے، پتہ نہیں کس قسم کی ہم اپنی سوسائٹی کی شکل بنانے جا رہے ہیں، یہ کس قسم کی ٹالرنس ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کی اکثریت اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ مذہب میں اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بار بار ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو یعنی جو بلوغت کو لوگ پہنچ گئے، جس طرح 12-13 سال کی عمر میں لڑکی جوان ہو جاتی ہے، 13 سال کی عمر میں، اور لڑکوں کے اوپر بھی نماز جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، 13-14 سال کے لڑکے پر یا لڑکی پر تو روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ 18 سال کی جو مغرب کی ایک ایڈلٹ ہونے کی جو ایج ہے، اس کو ہم فالو کر کے تو وہی اسی کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں، مغرب کی یہ تقلید۔ اور پھر بہت سارے ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ جو مغرب کو صرف اپنے مالی مفادات کی وجہ سے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑا افسوسناک ہے۔ اسلام تو بڑا کھل کر کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا، نہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو بالکل اقلیتوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اکا دکا واقعات ضرور ہوتے ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن یہ واقعات تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی
ان واقعات کی بنیاد پر اپنے مذاہب کے، اپنے عقائد کے جو بنیادی قوانین ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کرتے۔ اگر کسی کو کچھ تھریٹ کر رہا ہے تو آپ بندوبست کرتے ہیں کہ اس کا سد باب ہو۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک یہ صورتحال ہے۔ بھارت کی میں نے آپ کو بتائی، وہاں پر مسلمان سہمے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، اب یہ وزارت مذہبی امور جو ہے اس نے کہا ہے کہ کوئی یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن جو انسانی حقوق کی وزارت ہے وہ ڈرافٹ سرکولیٹ کر رہی ہے سینٹ میں کہ اس پر ہم نے غور کریں اور اس پہ اپنی ان پٹ دیں۔ سندھ اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا، جس میں یہ کہا کہ جی 18 سال سے تک کہ بچہ جو ہے وہ بندہ 18 سال سے اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے تو 18 سال سے پہلے تو آپ ہو نہیں سکتے، اور اس کے بعد بھی سیشن جج اگر آپ کو اجازت دے گا تو آپ مسلمان ہوں گے۔ یہ تو گورنر عمران اسماعیل نے، جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پہ، انہوں نے اس بل پر دستخط نہیں کیے، وگرنہ سندھ اسمبلی نے تو اس کو پاس کر دیا۔ اب پیپلز پارٹی بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ شہری رحمان صاحبہ جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور کوئی بتا نہیں رہا کہ یہ ہمیں بل کیوں پاس کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پر کوئی اس طرح کی جبری مداخلت ہوئی ہے تبدیلی دین کے حوالے سے۔ سندھ میں اقلیتوں نے ایک بات یہ کہی کہ مسلمان کر لیتے ہیں، بعض سر لوگ لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر اکا دکا واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو یہ بل لے کے آ رہی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان واقعات کو روکنے میں اپنا رول پلے کرے، عمل قانون کی عملداری کو وہاں پر یقینی بنائے۔ لیکن اگر آپ خلاف شریعت کوئی اگر قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس معاملے میں ڈٹرمن ہیں، تو یہ ایک تو یہ غیر شرعی ہے، اور دوسرا پاکستان میں اس بات کی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ نگہبان۔